واقعی ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر خزانہ خالی تھا تو عمران خان صاحب اتنے بڑے منصوبے اتنے خرچے والے یہ کیسے رن کر رہے تھے، جیسے پناہ گاہیں، لنگر خانے اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اور جیسے یہ میڈیکل کا پیکیج دے رہے تھے 10-10 لاکھ کا، وہ کیسے دیا جا رہا تھا۔ اور حالانکہ اگر عمران خان صاحب کی آپ تقریریں اب بھی سنیں تو وہ ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں تباہ حال معیشت ملی، خزانہ خالی تھا۔ حالانکہ اس کے ڈالر کی قیمت جو تھی وہ 120 سے 130 کے درمیان تھی، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کے بقول یہ معیشت تباہ ہو چکی تھی، اس لیے ان کا حکومت میں آنا بڑا ضروری تھا۔ تو وہ جیسے بھی آئے، سازش کر کے آئے یا کسی بھی طریقے سے، بہرحال آ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، یہ بالکل نظر آتا تھا کہ یہ جو شاہ خرچیاں شروع ہوئی، اس میں آپ دیکھیں یہ پناہ گاہیں وغیرہ جو تھی، تو لیکن اصل میں ہوا یہ کہ خزانہ عمران خان صاحب نے بڑی تیزی سے بھرنا شروع کیا۔ جتنی تیزی سے بھر رہے تھے اتنی تیزی سے خالی ہو رہا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ابھی پاکستان کے پاس قرضے لینے کی گنجائش تھی وہ قرضے لیے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں قرضے لینے کی گنجائش جب باقی نہ رہی تو پھر انہوں نے پاکستان کے جو اثاثے تھے، جس طرح یہ موٹر وے وغیرہ، ان کو گروی رکھنا شروع کر دیا۔ ایون انہی کے دور میں آپ دیکھیں کہ جب اسٹیٹ بینک ہاتھ سے نکلا تو وہ کیوں نکلا؟ ہاتھ سے نکلنے سے مراد ہے وہ ڈائریکٹ انڈر مانیٹرنگ چلا گیا آئی ایم ایف کے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو ہم بتا دیں کہ آئی ایم ایف اصل میں کیا چیز ہے۔ آئی ایم ایف کے بارے میں شاید بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں۔ آئی ایم ایف دیکھیں، یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، سوری ورلڈ بینک کے ساتھ، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہوں، اسٹیٹ بینک تو پاکستان کا بینک ہے۔ باقی جتنے بھی ممالک کا سینٹرل بینک ہوتا ہے نا، جس طرح ہمارا اسٹیٹ بینک ہے، تو یہ ان سب کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتا ہے۔ ہر وقت جو ہوتی ہے ہماری اکانومی جو ہوتی ہے وہ انڈر مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس روزانہ کتنے ریزرو موجود ہیں، کتنے خرچ ہو رہے ہیں، اور انہی ریزرو کی بیس کے اوپر آپ سمجھے تو ہماری جو اکانومی ہے نا وہ بیس کرتی ہے کہ وہ ڈالر کے قریب ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، کیسے ہے۔ اسی کی بنیاد پہ پھر دیکھیں ملک کے اندر جو مہنگائی یا چیزیں سستی ہوتی ہیں اسی کی بیس پہ ہوتی ہیں۔ یہ جو سب سے بڑا قوم کو، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اسپیشلی پاکستان میں، یہ ڈالر کی اونچی اڑان، یہ وہ، یہ سب بکواس ہے۔ اصل میں ڈالر کی اڑان نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جتنے بھی ریزرو ہوتے ہیں یہ حکمران اور اوپر اسٹیبلشمنٹ، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، چند لوگ، صرف ویری فیو پیپل اونلی، یہ سارے اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اپنے خرچے بالکل کم نہیں کرتے، انہوں نے بہت زیادہ اپنے لیے مراد خود سلیکٹ کر رکھی ہیں، اپنے لیے ڈیسائیڈ کر رکھی ہیں، ہائی سیلریز، پلاٹ، فری ڈیزل پٹرول، گاڑیاں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کیونکہ عوام کو تو اتنا شعور ہی نہیں ہے۔ یہ شعور جو دے سکتے ہیں وہ صرف اینکر حضرات ہیں۔ اگر وہ اینکر حضرات اگر کوئی شعور دیتے ہیں، کسی حد تک بتاتے بھی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ عوام کو اتنی، ایک تو پہلے سمجھ نہیں، اگر سمجھ لگ بھی جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے آئی ایم ایف کی طرف سے، آئی ایم ایف اصل میں ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اور یونائٹڈ نیشن کے تحت اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو ترقی دی جائے۔ یعنی ان کے کوئی ایسے منصوبے، جو کنٹری جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا خام مال ہے، چاہے وہ معدنیات ہیں یا فصلیں ہیں، زراعت ہیں، اس کو پروسیس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، انڈسٹری کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ ان کو قرض دیتے ہیں۔ قرض دینے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وہاں پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے پروسیس پلانٹ، فیکٹریاں اور انڈسٹری لگاتے ہیں۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو پروفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو لوگ ہیں وہاں پہ بے روزگار، ان کو روزگار ملتا ہے، اور ظاہری بات ہے آئی ایم ایف وغیرہ جو ہے یہ پھر ظاہر ان کی حکومت، یہ حکومت ان کے پیسے بھی واپس کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ملک دیکھے جب کوئی ناسمجھی سے کام لے رہا ہو، جس طرح سے پاکستان مسلسل اس طرح سے کر رہا ہے، ناسمجھی اس سینس میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سمجھ تو سب کو ہی ہے، اپنے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، تو پھر اس وقت جو ہے نا وہ اپنے پیسے واپس لینے کے لیے وہ خود مانیٹرنگ کر کے شرائط مقرر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں جی کہ اب آپ یہ کریں، یہ چیزیں مہنگی کر دیں، اتنے ٹیکسز لگا، کیونکہ انہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے جو کرنٹ ریونیو، ظاہری بات ہے انہوں نے آ کے آپ کو انڈسٹری تو نہیں لگانی یا طریقے تو نہیں سکھانے ٹریڈ کے۔ جیسے اب آپ دیکھیں پاکستان میں اتنا گندم، چاول، گنا، بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو پروسیس کر کے، گنے کا جوس اگر ڈبوں میں پیک کر کے یعنی کہ باہر ایکسپورٹ کیا جائے، اس میں بہت سارا زر مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی جاتی۔ کاٹن دیکھیں، ہم اس کو کبھی پروسیس کر کے یا اس کے گارمنٹس بنا کے نہیں ایکسپورٹ کرتے، اور بہترین دنیا کی کاٹن ہم ویسی کی ویسی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔
کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان تعمیری کاموں کے لیے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرضہ اتنا زیادہ لے لیتے ہیں، اس کی مثال اس طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جب قرضہ لیتی ہے تو آئی ایم ایف انہیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں آپ کا اتنا ریونیو ہے، یہ آپ کے خرچے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس لون بھی واپس کرنا ہے جو آپ اپنا قرض لے رہے ہیں، اس کی وہ ایک پرسنٹیج مقرر کرتے ہیں. اس کی جو بیسٹ پرسنٹیج یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں کوئی تھوڑا بہت اگر کوئی قرضہ لیتا بھی ہے تو اپنے ٹوٹل ریونیو کا 10%، 15%، 20. لیکن جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو اس سے پہلے آپ سمجھیں کہ تقریباً اراؤنڈ ریونیو کا ٹوٹل کا جو تھا وہ تقریباً 60%، 65% جا رہا تھا. لیکن عمران خان صاحب نے آ کے وہ بالکل آپ سمجھیں 85، 90 کے قریب پہنچا دیا، یعنی ملک بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا. اب یہ جو کویشچن ہے کہ کیا فوج نے غداری کی ہے، فوج نے غداری نہیں کی. اگر فوج دخل نہ دیتی تو یہ تو آرمی کے میس اور چولہے بھی بند کروا دینے تھے عمران خان صاحب نے. تو وہ پھر مجبوری میں یہ کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے اسی طرح سے موٹر وے آپ دیکھیں، جب اسٹیٹ بینک اس لیے انڈر مانیٹرنگ چلا گیا آئی ایم ایف کے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صحیح طرح سے مینج نہیں کر رہے تو پھر ظاہری بات ہے اسی لیے انہوں نے اپنی انڈر مانیٹرنگ لے لیا. تو آج کل پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے حوالے ہے. تو مزید اگر عمران خان صاحب کو اور تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا تو یہ شاید 6 ماہ میں بالکل یہ جو مثالیں دیتے تھے نا بار بار سری لنکا سری لنکا، یہ شاید اپنے ہاتھوں سے بنا کے ہی جاتے. تو عمران خان صاحب بحثیت مجموعی نظر کچھ اور آتے تھے، لیکن ان کے جو شخصیت کے اصل پہلو ہیں وہ کچھ اور ہیں. نیتاً اگر آپ دیکھیں غور کریں تو یہ بیسکلی ایک گداگر قسم کے بیگر آدمی ہے جو ساری زندگی چندے مانگ مانگ کے اس کو عادت پڑ گئی، پیسے کا کوئی حساب نہیں. اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹی شکل اچھی دے دی اور سمجھے کہ ایک صحیح قسم کا جیسے کہتے ہیں فراڈنٹ آدمی ہے، فراڈ کرنے والا اسکیمر. باتیں اچھی اچھی کرے گا، لوگوں کے دل کی بات کرے گا، لوگ سمجھیں گے شاید یہی ہمارا نجات دندہ ہے. اسی چیز سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اور بحثیت انسان ظرف اور اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بددیانت خائن آدمی ہے ہر طریقے سے، اخلاقی لحاظ سے بھی. ابھی آپ نے ان کی آڈیو جو کال وغیرہ بھی وہ سنی ہوں گی، اس میں بھی آپ دیکھیں وہ جو نواب جو تھے وہ نواب آف کالا باغ جو ان کی فیملی کی شاید کو خواتین ہیں ان کے ساتھ ان کی گپ شپ ہے. تو آپ دیکھیں وہ ان کے دوست تھے اور انہوں نے وہاں پہ بھی یعنی یہ اس قدر بھی قابل اعتماد نہیں ہے کہ ان کو کوئی دوستی میں یا ریلیشن میں انہیں کوئی اپنے گھر میں بھی داخل کرے. یہ اس طرح کے لوز کریکٹر قسم کے آدمی ہر طریقے سے، چاہے وہ اخلاقی ہو، مالی ہو، کسی بھی قسم کی امانت کے حوالے سے ہو. تو یہ ساری صورتحال ہے.